نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب ذوالجلال لوگوں کو بے شمار نعمتیں روزانہ کی بنیاد پر بھی عطا فرماتے ہیں، اور پہلے سے ہی انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اللہ رب ذوالجلال نے انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے اگر ہم جسم کے اوپر ہم دیکھیں، ہاتھ، اس کا انسان کا بولنا، زبان کا چلنا، یہ دیکھنا، اٹھنا، بیٹھنا، حرکت کرنا، یہ ساری اللہ رب ذوالجلال کی نعمتیں ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ انسان کے پاس بہت ساری ظاہری اسباب ہوتے ہیں، نعمتیں ہوتی ہے، گھر ہوتا ہے، کاروبار ہے، کوئی جائیداد ہے، یا کوئی اور اس طرح کے اللہ رب ذوالجلال نے نعمتیں عطا فرمائی ہوتی ہے۔ تو ایک ایسا وقت بھی انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے کہ وہ چیزیں اللہ رب ذوالجلال چھین لیتے ہیں۔ اس شخص کو اللہ رب ذوالجلال وہ چیزیں ان سے چھین کر وہ بندہ بالکل پریشان ہو کر رہ جاتا ہے۔ اکثر معاملہ یہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ بھی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج اسی حوالے سے آپ کو عمل بتانے والے ہیں کہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ ہمارے پاس کس طرح محفوظ، ان کی حفاظت ہو، وہ محفوظ رہے، کسی طرح وہ چھن نہ جائے، کسی طرح وہ ضائع نہ ہو جائے، کسی طرح ہم پریشان نہ ہو جائے، راستے پر نہ آ جائے۔ تو ان چیزوں کی حفاظت کے لیے، نعمتوں کی حفاظت کے لیے ہمیں کن چیزوں کے اوپر عمل کرنا ہوگا، انشاءاللہ تعالی انتہائی اہم باتیں ہیں، آپ ضرور سن لیجئے۔ جیسے کہ ہمارے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل جو اینجلس کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے، امریکہ شہر کے اندر، وہ کتنی، کیلیفورنیا کے اندر کتنی ہیبت ناک آگ لگی ہوئی ہے، اور دنیا کے امیر ترین لوگ وہاں پہ رہتے تھے، لیکن ان کے پاس کروڑوں اربوں کی مالیت کے گھر، ان کے بنگلے، کوٹھیاں، کاروبار، سب کچھ، لیکن آج وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ تو اللہ رب الجلال تمام مسلمانوں کے، ہم سب کے حفاظت فرمائے، نعمتوں کے زوال سے حفاظت فرمائے۔ جو نعمتیں اللہ رب الجلال ہمیں عطا فرمائے وہ استقامت کے پاس، وہ ہمارے پاس محفوظ رہے، کسی طرح وہ چھن نہ جائے۔ جیسے وہ لوگ پریشان ہو چکے ہیں، راستوں میں آ چکے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، آپ ضرور جان لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اس چینل کے اوپر نئے ہیں، اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس طرح کی مزید ویڈیو اور پیغامات، وظائف وغیرہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کی بنیادی وجہ انسان کی ناشکری ہے۔ انسان کو اللہ رب الجلال جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ رب الجلال خود فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا، اگر تم ناشکری کرو گے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرو گے، نعمتوں کی ناشکری کرو گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے۔ تو ہمارے پاس جو بھی نعمت آ جائے، جس طرح کی بھی، چھوٹی ہو بڑی ہو، الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ یہ تیرا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ تو نے یہ نعمت مجھے دی ہے۔ بس میں ہر طرح کی آزمائش سے پناہ چاہتا ہوں، آپ میری اس نعمت کی حفاظت فرمائیے، یہ مجھ سے آپ چھین نہ لے۔ جیسے اولاد کی صورت میں نعمتیں ہیں، رشتہ داروں کی صورت میں نعمتیں ہیں، انسان کی صحت اچھی ہے وہ بڑی نعمت ہے، انسان کا کھانا پینا اچھا ہے وہ بڑی نعمت ہے، گاڑی ہے، سواری ہے وہ بڑی نعمت ہے، اچھی بیوی ہے بڑی نعمت ہے۔ ہر چیز ہمارے پاس جو موجود ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اس کے ہم اللہ کے سامنے شکر ادا کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ رب الجلال ان نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، ان کو بڑھا دیں گے۔ اگر ہم تقسیم کرنے لگ جائیں گے، غرباء کے ساتھ، مساکین کے ساتھ اپنی دولت کو تقسیم کریں گے، اللہ رب الجلال مزید عطا فرمائیں گے۔ تو مین بنیادی جو بیسک چیز ہے، وہ اہم چیز جو ہے وہ شکر ہے۔ انسان ناشکری سے اپنے آپ کو بچائے کہ ناشکری کبھی بھی انسان نہ کرے۔ ناشکری کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرا عذاب جو ہے لشدید، وہ بڑا سخت ہے۔ دوسرے نمبر پہ تکبر ہے۔ جن انسان کے پاس نعمتیں آ جائے تو تکبر نہیں کرنا چاہیے، اپنے سے چھوٹوں کے اوپر شفقت، اور بڑوں کا ادب و احترام، جو سفید داڑھیوں والے ہیں، سفید پوش حضرات ہیں، بزرگ حضرات ہیں، ان کا ادب و احترام، ماں باپ کی قدر، رشتہ داروں کے لیے جو صلہ رحمی ہے وہ ہمارے دلوں میں باقی ہو۔ ہم تکبر میں نہ آ جائے کہ میرے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، میں چھوٹوں سے بات ہی نہیں کرتا، میں کسی کی نہیں سنتا، میرے پاس وقت نہیں، ٹائم نہیں، یہ تکبر کی علامت ہے۔ تو ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ رب الجلال ہماری نعمتوں کی حفاظت بھی فرمائیں گے، اور ان نعمتوں کو بڑھائیں گے بھی انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔